بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، پرسوں جو مضمون چل رہا تھا اسی سے ریلیٹڈ کچھ گزارشات پیش خدمت ہیں۔ اللہ تعالی حق سچ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ میں نے دعا مانگنے کے حوالے سے کچھ گزارشات کی تھی۔ اب جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان لے گئے، یار ٹھیک کرو ان کی مسئلہ ہے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان لے گئے۔ اب قبرستان میں اس آدمی کو لٹایا۔ یہاں پر ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اگرچہ اس مسئلے پر ہماری نہ توجہ ہے نہ اس پر اکثر طور پر عمل کیا جاتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ میت کا رخ قبلہ جانب کیا جائے۔ قبلہ جانب رخ کرنے کا حکم ہے، چہرہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہم لوگ صرف چہرہ کر دیتے ہیں تو یہ قبلہ رخ تو نہیں بنتا۔ پھر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کا جسم اور طرف وہ صرف چہرہ قبلہ کی طرف کر لے تو یہ قبلہ کی طرف تو نہیں ہوا۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ خواہ اس کے پیچھے ٹیک لگاؤ، صرف چہرہ قبلہ کی طرف نہیں کرنا بلکہ اس کی پوری سائیڈ قبلہ کی طرف کرنی ہے۔ لیکن اس پر ہمارا عمل نہیں۔ ہمارے ہاں یہی کہتے ہیں جی قبلہ کی طرف منہ کر دو، صرف منہ نہیں کرنا، اس کا سینہ بھی تو قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ قبلہ رخ ہونے کا مطلب یہ ہے، تو اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ تقریباً تمام فقہا نے یہی لکھا ہے۔ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر اس کے پیچھے کوئی ٹیک لگانی پڑے ٹیک بھی لگا دو، سائیڈ دے کر اس کو دفن کر دو۔ چلو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ وہاں کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی پہلی اور آخری آیات تلاوت کی گئیں، سورہ ملک تلاوت کر لی، کسی نے یاسین پڑھ لی، کسی نے کچھ پڑھ لیا۔ اب پڑھ کے واپس آ گئے۔ اب اس کی پاور کتنی بڑھ جاتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو تم اس کی پاور زیادہ مانتے ہو، زندگی میں اتنی اس کی پاور نہیں تھی، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اب تم کہتے ہو اس کی پاور زیادہ ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوت ہونے کے بعد تو پاور کم ہونی چاہیے تھی۔ ارے اللہ کے بندے، جب اس کا جہان بدل گیا تو پاور تو بڑھ جاتی ہے۔ آپ کی بھی بڑھے گی، میری بھی بڑھے گی۔ آپ کی کیسے بڑھے گی؟ اب آپ میں اکثر لوگ عربی نہیں پڑھے، عربی سمجھتے بھی نہیں، بول بھی نہیں سکتے، لیکن جو فرشتے ہیں منکر نکیر ان کو پنجابی نہیں آتی، وہ عربی کے بغیر بولتی نہیں۔
اب فرشتے آ کر سوال عربی میں کریں گے آپ کو، مر ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو تم سب عربی میں جواب دو گے۔ یہاں تمہیں عربی نہیں آتی، قبر میں عربی آتی ہوگی، حشر میں بھی جو سوال ہوگا وہ عربی میں ہوگا، اور ہم سب عربی بھی سمجھیں گے بھی، جواب بھی دیں گے۔ تو جب ایک عام آدمی، حتیٰ کہ کافر بھی جب قبر میں جائے گا وہ بھی عربی میں سوال جواب کرے گا، وہ الگ بات ہے، کافر کا جواب اور ہوگا، مومن کا جواب اور ہوگا۔ فرشتے کہیں گے مر ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کافر کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس میں تو جانتا ہی نہیں میرا رب کون ہے۔ وہ کہیں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کافر کہے گا ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ اور مومن کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ عربی میں پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بخاری کے لفظ ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس نورانی چہرے والے محبوب کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کافر کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے اور یہ کون تھے۔ اب تم عربی بھی جاننے لگے وہاں جا کر، ایک تو یہ طاقت آ گئی، اور دوسری طاقت یہ ہے، ابھی لوگ کہتے ہیں جی جب زمین کے اوپر ہوتا ہے تو اس کی اتنی طاقت نہیں ہوتی، جب زمین کے اندر 3 گز 4 گز دبا دیتے، اوپر منو مٹی ڈال دیتے ہو، پھر وہ سننے بھی لگ جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اصل میں ہٹ کی جاتی ہے اور یہ کرام پر، بزرگوں پر، لیکن میں بزرگوں کی ذاتوں کو بزیر بیاس نہیں لا رہا، میں تو عام لوگوں کی مثال دے رہا ہوں۔ ابھی سنیے، یہ کہنا کہ وہ جی قبر میں ہے، قبر میں تو آواز سن نہیں سکتا، ارے اللہ کے بندو، تم کہتے ہو نہیں سن سکتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا فرشتے سوال کرتے ہیں، پہلے اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، پھر وہ سوال کرتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے۔ اگر وہ سنتا نہیں تو جواب کیسے دیتا ہے؟ کسی کے ذہن میں آئے گا وہ جی وہ تو قبر کے اندر جا کر بات کرتے ہیں نا، تب سن لیتا ہے۔ چلو قبر سے باہر کی بات کر لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں پورا باب ہے، المیت یسمع خفق النعال، مرنے والا جوتی کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اب مرنے والے کی طاقت کتنی ہو گئی، خواہ وہ کافر ہو خواہ وہ مسلمہ ہو، اس کو دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد جب ہم آئے تو تازہ صدمہ ہوتا ہے، لوگ بڑے آرام سے قدم رکھتے ہیں، وہ فوجیوں کی طرح یا پولیس والوں کی طرح جب پریڈ کرتے ہیں زور کے نہیں مارتے قدم، آرام سے چل کے آتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تم مرنے والے کو دفن کر کے آتے ہو، جب تم واپس لوٹتے ہو، تم نے پہنی ہیں جوتیاں، تمہاری جوتیوں کو زمین کے لگنے کے ساتھ جو کھڑکا پیدا ہوتا ہے، آواز پیدا ہوتی ہے، قبر والا قبر میں وہ بھی سنتا ہے۔ ویسے ہم جوتی کی آواز نہیں سنتے، اب قبر میں جا کر وہ قبر میں جوتی کی آواز سنتا ہے۔ اب پاور بڑھ گئی۔ اور پھر اگر قبر والا سنتا نہیں، یہ ایک بحث چلتی ہے جی قبر والے تو سنتے ہی نہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب تم قبرستان میں جاؤ
تو جا کر کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلام ہو۔ اگر وہ سنتے نہیں تو سلام کس کو کہتے ہو؟ اگر وہ سنتے ہی نہیں، ان کے ہاں تمہاری آواز جاتی نہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم ان کو سلام کہا کرو۔ تو پھر ہمارا سوال بنتا ہے سلام کس کو کہتے ہیں؟ جواب کون دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اب ہم دفن کر کے واپس آ گئے، آ کے دریاں بچھ گئیں، چٹائیاں بچھ گئیں، اب فاتحہ خوانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں پر بھی ایک بات کرنا ضروری ہے۔ ہمارا ایک دوست تھا، اس کی والدہ عمرہ پر گئی تھی تو وہیں اس کا وصال ہو گیا۔ تو جب ہمیں پتہ چلا، ہم وہاں پہنچے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے افسوس کے لیے، تو میں نے جا کر کہا بھئی فاتحہ پڑھو۔ وہ کہنے لگے ابھی تو وہ دفن بھی نہیں ہوئی، فاتحہ کیسے پڑھیں؟ اور یہ ہمارے ادھر بھی رواج ہے کہ جب تک میت موجود ہے ہم کہتے ہیں فاتحہ کیسی، ابھی دفن نہیں ہوا۔ ارے اللہ کے بندو، اس کو دفن کرنے سے پہلے بھی تم اس کے لیے فاتحہ پڑھ سکتے ہو۔ ویسے بیٹھ کر وہاں گپے ہانکتے ہو، بس یہی بحث چلتی ہے وہاں، یہ کیسے مر گیا، یہ ڈاکٹروں کی غلطی ہے، میڈیسن غلط دے دی، اس کو فلاں بیماری تھی، یہ باتیں اس کے پاس بیٹھ کر کرتے ہو، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے فاتحہ پڑھی جائے؟ اس کے پاس بیٹھ کر کچھ پیشہ ور عورتیں وہ یہ کرتی ہیں کہ اس کے ارد گرد آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ نعتیں شروع کر دیتی ہیں، کبھی وہ ایسے شعر پڑھتی ہیں جس میں ہجر ہو، گھر والوں کو رلانے کے لیے۔ وہ پڑھ سکتی ہیں، ان کو تو نہیں روکتے، اور روتے بھی ان کو پیسے بھی دیتے ہو، تو فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بعض کہتے ہیں جی ابھی تو غسل بھی نہیں دیا۔ اچھا بھی غسل نہیں دیا تو فاتحہ پڑھنی ہے، تم نے پاس بیٹھ کر پڑھنی، اس نے تو نہیں پڑھنی، آپ نے پڑھنی ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بھی یاد کر لو کہ یہ ضروری نہیں کہ جو دفن ہو جائے اس کے لیے فاتحہ پڑھنی چاہیے، بلکہ زندہ کے لیے بھی فاتحہ تو پڑھی جا سکتی ہے، زندہ کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگی جا سکتی ہے، اور ہم مانگتے ہیں۔ تم جب بھی نماز پڑھتے ہو، تشہد میں پڑھتے ہو ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، ابھی تو زندہ ہے، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کو بخش دے، ہو سکتا ہے تیرا ماں باپ بھی ابھی زندہ ہو یا دونوں میں ایک زندہ ہو، لیکن ہم دعا مانگتے ہیں نماز میں ربنا اغفر لی ولی والدیہ، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ قیامت تک جو مومن پیدا ہوں گے نا ان کو بھی بخش دے۔ یہ ہر نماز میں تم دعا مانگتے ہو۔ ابھی جو قیامت تک پتہ نہیں انہوں نے کب پیدا ہونا ہے، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں نہیں آئے، تم تو ان کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتے ہو، اور جو فوت ہو چکا ہے دنیا سے وقت گزار کے، اس کے لیے فاتحہ پڑھنی کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے یہ انتظار کیے بغیر کہ اس کو دفن کریں گے پھر اس کی بخشش کی دعا مانگیں گے پھر اس کے لیے فاتحہ پڑھیں گے، نہیں، بلکہ پہلے ہی اس کے لیے فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔
ہمارے آقا نعمت فقیہ اثر قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، سنگ بنیاد انہوں نے رکھا تھا، تو جب ان کا انتقال ہوا، جنازہ دوسرے دن زور کے بعد تھا، انتقال آج ہوا، جنازہ اگلے دن زور کے بعد تھا، وہ عصر کے قریب جا کے ہوا۔ لیکن یوں ہی ان کا وصال ہو گیا تو محمد پورہ میں جو بھی نماز ہوتی، جماعت ہوتی، جماعت کے بعد فاتحہ پڑھی جاتی تھی۔ ابھی ان کو غسل نہیں دیا گیا، ابھی ان کو کفن نہیں دیا گیا، ابھی ان کا جنازہ نہیں پڑھا، دفن نہیں کیا، میت موجود ہے، لیکن ہر نماز کے بعد فاتحہ پڑھی جاتی تھی۔ اور استاد محترم حضور امام المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال ہوا اور آپ کا جنازہ بھی اگلے دن ہوا، لیکن درمیان میں جتنی نمازیں آئیں، ہر نماز کے لیے، نماز پر ان کے لیے فاتحہ پڑھی جاتی رہی۔ اب یہ ہمارے دین کے مرکز ہیں، تو دین کے مرکز میں جب یہ عمل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل غلط نہیں ہے، یہ درست ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر بعض لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے سب کچھ بتا دیا، مرنے والا دفن ہو گیا، اس کے کندھوں پر جو 2 فرشتے تھے کرامن کاتبین، وہ کدھر گئے؟ وہ بھی ساتھ دفن ہو جاتے ہیں؟ نہیں، وہ ساتھ دفن نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جب آدمی مر جاتا ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، تو جو کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ ان فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ اس آدمی پر ہماری ڈیوٹی تھی، اب یہ آدمی تیرے حکم سے اپنی زندگی گزار کے وصال کر چکا ہے، ہم اس کے گناہ اور نیکیاں لکھتے تھے، اب یہ دنیا سے تو ختم ہو گیا، اس کا جہان بدل گیا، یہ قبر میں چلا گیا، یا اللہ اب ہم کیا کریں؟ ہم فارغ ہیں، ہمیں اجازت دیں، ہم آسمانوں پہ آ جائیں، تیری عبادت کریں۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں میرے آسمان میری عبادت کرنے والوں سے بھرے ہوئے ہیں، یا اللہ پھر اجازت دے، ہم زمین پر رہ کر کہیں نہ کہیں تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میری زمین بھی میری عبادت کرنے والوں سے بھری ہوئی ہے، یا اللہ پھر اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، تمہاری ڈیوٹی اب بھی اسی پر ہے، یا اللہ کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے، اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یا اللہ 1 دن؟ فرمایا نہیں۔ 10 دن؟ نہیں۔ 40 دن؟ نہیں۔ 1 سال؟ نہیں، بلکہ تم نے قیامت تک اس کی قبر پہ کھڑے رہنا ہے۔ یا اللہ کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر میری تسبیح بولو، میری حمد کرو، میری پاکی بیان کرو، میری تسبیح پڑھو، اور جتنی پڑھو اس ساری کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے جاؤ۔ بس شرط ایک ہے، مرنے والا مسلمان ہو، گستاخ رسول نہ ہو، گستاخ صحابہ نہ ہو، گستاخ اہل بیت نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے لیے بھی فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر مرنے والا بے ایمان ہوا، بے ایمان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، شاید آپ سمجھیں کہ بے ایمان وہ ہوتا ہے جس کے سر پہ سینگ ہو، بے ایمان بھی ہمارے اندر ہی ہوتے ہیں۔ ہمارا کرائٹیریا بہت کلوز ہے، ہم کہتے ہیں جس سے ہم نے پیسے لینے تھے اس فلاں سے 1300 روپیہ لینا تھا، اس نے ابھی تک نہیں دیا، بڑا بے ایمان ہے۔ بس ہمارا کرائٹیریا یہ ہے، یار میں فلاں کے پاس گیا، وہ دکاندار ہے، اس سے کہا یار اتنا سودا ادھار دے دے، اس نے دیا نہیں، بڑا بے ایمان ہے۔ کوئی اس سے بے ایمان نہیں ہوتا،
اصل میں اوریجنل جینون بے ایمان وہ ہے جو گستاخ رسول ہو، جو گستاخ صحابہ ہو، جو گستاخ اہل بیت ہو، یا وہ ایسی باتیں کرے جس سے شرک لازم آئے، وہ بے ایمان ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بے ایمان ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اس کی قبر پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور قیامت تک اس پر لعنتیں ڈالتے رہو، اس پر لعنت ڈالو قیامت تک۔ اب میرے بھائی آپ سوچ لیں، کسی آدمی نے بڑا پیارا جملہ لکھا، وہ کہتا ہے زندگی رمضان کی طرح گزارو، جس طرح ہم رمضان شریف میں اپنی زندگی گزارتے ہیں نا، کہتے ہیں اگر تم زندگی رمضان کی طرح گزارو گے تو تمہاری موت عید کی طرح آئے گی۔ زندگی رمضان کی طرح گزارو، رمضان کا مطلب کیا؟ ہر آدمی وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے یار رمضان کا مہینہ ہے، ویسے تو 11 مہینوں میں بھی گناہ جائز نہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں کہتا ہے یار رمضان کا مہینہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا، رمضان کا مہینہ ہے، گالی نہیں دیتا، خیر روزہ نہ بھی ہو، کہتا ہے یار نہیں رمضان کا مہینہ ہے، کوئی اور غلط کام نہیں کرتا، کہتا ہے رمضان کا مہینہ ہے۔ تو جب ہر بات میں رمضان کے مہینے کا لحاظ رکھتے ہو تو پھر اگر تم ساری زندگی ایسے گزارو گے تو جس دن تمہیں موت آئے گی نا، تمہاری موت عید کی طرح ہوگی۔ جب فرشتوں کے سوالوں کے جواب آدمی دے دیتا ہے نا، صحیح جواب دیتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اس طرح سو جا۔ یہ عروس عربی زبان کا لفظ ہے، عین پر زبر ہے، پیش نہیں، عروس ہے لفظ، تو اس کا معنی پہلی رات کی دلہن بھی ہے، اس کا معنی پہلی رات کا دولہا بھی ہے، دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ فرشتے یہ نہیں کہتے اس طرح سو جا جس طرح اتوار کے دن ملازم سوتے ہیں، اس طرح سو جا جس طرح اتوار کے دن اسٹوڈنٹ سوتے ہیں، فرشتے یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے یا پہلی رات کا دولہا سوتا ہے۔ اب پہلی رات کے دولہے کا کیا مطلب؟ اس کا بڑا بھائی بھی موجود ہے، اس کا باپ بھی موجود ہے، دوسرے بھی موجود ہیں، ساری زندگی وہ کام کرتا ہے رہا اور کرے گا، لیکن آج اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ اس نے پانی بھی پینا ہے تو بڑا بھائی کہتا ہے تم بیٹھے رہو میں لا کے دیتا ہوں، بڑا بھائی کہتا ہے میں کھانا لا کے دیتا ہوں، بیٹھے رہو یہیں پر۔ اس کی اتنی ٹہل سیوا ہوتی ہے، اتنی قدر ہوتی ہے، اس کی صرف ایک رات ہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہی پہلا ہی حال ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو قبر والا ہے اس کا یہ حال قیامت تک رہے گا۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو میدان معاشر میں لاؤ۔ تو بات یہ کر رہا تھا، اب دریاں بچھ گئیں، جو آتا ہے کہتا ہے فاتحہ پڑھو، جو بھی آتا ہے کہتا ہے فاتحہ پڑھو۔ بعض لوگ پھر کہتے ہیں جی دیکھو تم فاتحہ پڑھ پڑھ کے ابھی سیر نہیں ہوئے، تم نے پہلے بھی فاتحہ پڑھی، جنازے کے بعد بھی فاتحہ پڑھی، قبر پر بھی فاتحہ پڑھی، راستے میں پھر فاتحہ پڑھی، آتے کہ پتہ نہیں کتنی کتنی جگہ تم نے فاتحہ پڑھی، اور اب پھر بیٹھے ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او اخ او صدیق لہ۔ فرمایا مرنے والا قبر میں اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی دریا سمندر میں ڈوب رہا ہو، وہ انتظار کرتا ہے مجھے کوئی باہر نکالے، تو جب باہر اس کو نکالا جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن یہ قبر والا یہ انتظار نہیں کرتا کہ مجھے کوئی باہر نکالے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ینتظر دعوتن، وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، تلحقہ من اب او اخ او صدیق لہ،
انتظار کرتا ہے میرا باپ میرے لیے دعا مانگے، میری ماں دعا مانگے، میری اولاد دعا مانگے، میرا بھائی دعا مانگے، میری بہن دعا مانگے، میرا کوئی دوست دعا مانگے۔ اذا لاحقت ہو کانا احب الیہ من الدنیا وما فیہا، فرمایا جب اس کی دعا تمہاری مرنے والے کو پہنچتی ہے وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے، پوری دنیا کی دولت بھی اس کو مل جاتی، پوری دنیا کی حکومت بھی اس کو مل جاتی، تو اتنا خوش نہ ہوتا جتنا خوش تمہاری دعا سے ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ سائی وال کی طرف جائیں، ہڑپا کے قریب ایک جگہ ہے نائی والا بنگلہ، اس کے قریب ایک گاؤں تھا۔ ہم وہاں جلسے پر گئے تو وہاں ایک لڑکا، وہ لشکر طیبہ کا تھا، وہ کھڑا ہو گیا بیان کے دوران، کہنے لگا جی میرا ایک سوال ہے، ویسے میرا والد بھی سنی ہے، میرے ماموں بھی سنی ہیں، سارے سنی ہیں، لیکن مجھے اللہ نے اب ہدایت دی ہے۔ میں نے کہا جی بتاؤ۔ کہنے لگا جی ایک مسئلہ یہ ہے، کیا قبر والے کو پتہ چلتا ہے؟ میں نے اسے کہا بھئی قبر والے کو پتہ کیوں نہیں چلتا؟ السلام علیکم یا اہل القبور جب کہتے ہو اس کو پتہ نہیں چلتا؟ کہنے لگا نہیں، وہ قبر پر جا کر جب ہم نے السلام علیکم یا اہل القبور کہا وہ تو ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہے، پتہ چلتا ہے اس کو، لیکن یہاں نائی والا میں ہڑپا میں بیٹھ کر کوئی کہتا ہے حق فرید یا فرید، یا داتا سرکار، پیر سیال لجپال، تو کیا ان کو پتہ چل جاتا ہے؟ بیٹھا یہاں ہے، وہ پاک پتر میں مزار ہے ان کا، داتا صاحب کا لاہور میں مزار ہے، پیر سیال کا وہاں سیال شریف میں ضلع سرگودا میں ہے مزار، تو کیا حضرت سلطان باہو کا جنگ میں مزار ہے شور کوٹ میں، تو کیا ان کو پتہ چل جاتا ہے؟ میں نے کہا چل جاتا ہے پتہ۔ کہنے لگا جی دیکھیں اب اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں حدیث کے بغیر بات نہیں سنتا، مجھے حدیث چاہیے۔ یہ جب نئے نئے اس طرف آتے ہیں نا تو یہ ضرورت سے زیادہ ہی سختی دکھاتے ہیں کہ ابھی ہدایت ہمیں ملی ہے، اور پھر 2-4 ماہ کے بعد وہ ہدایت جاتی بھی رہتی ہے۔ آگے سے کوئی اگر اچھا مل جائے آدمی، وہ ہدایت جاتی بھی رہتی ہے ان کی۔ کہنے لگا جی مجھے حدیث چاہیے۔ میں نے کہا بھی حدیث سن لو۔ میں اسے ایک واقعہ سنانے لگا حضرت شاہ ولی اللہ کا۔ کہنے لگا نہیں جی میں بزرگوں کی باتوں کو نہیں مانتا، میں تو حدیث مانتا ہوں۔ میں نے یہی حدیث جو ابھی پڑھ کے ہٹا ہوں یہی پڑھی حدیث۔ میں نے کہا دیکھو کہ تمہارا کوئی عزیز رشتہ دار وہ کاروبار کے سلسلے میں انگلینڈ گیا تھا، وہ وہاں مر گیا، دفن بھی وہاں ہو گیا۔ کوئی امریکہ میں گیا تھا، اس کو موت آ گئی، وہ وہیں دفن ہو گیا۔ کوئی سعودیہ میں گیا تھا، موت آئی، وہاں دفن ہو گیا۔ کوئی دبئی میں دفن ہو گیا۔ اب جب وہ فوت ہو گیا اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اب تیرا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ ہے، تیرا باپ ہے، تیرا بھائی ہے، جو بھی ہے۔ اب یہاں سے بیٹھ کر نائی والے بنگلہ سے بیٹھ کر تو اس کے لیے دعا مانگے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، تو کیا اس کو پتہ چلے گا؟ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا یہ حدیث تو کہتی ہے کہ جب تمہاری دعا مرنے والے کو پہنچتی ہے وہ انتظار کرتا ہے میرا باپ دعا مانگے، میری دعا مانگے، میرا بھائی دعا مانگے، میری بہن بیٹا، میرا کوئی دوست دعا مانگے۔ جب تمہاری دعا اس کو پہنچتی ہے تو وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ دنیا کی حکومت بھی مل جاتی، پوری دنیا کی دولت بھی مل جاتی تو خوش نہ ہوتا۔ میں نے کہا اب جب تم نے دعا مانگی کیا اس کو علم ہو گیا کہ تم نے دعا مانگی ہے؟ اگر اس کو علم نہیں ہوا تو خوش کیسے ہوگا؟ کہنے لگا ہاں یہ تو حدیث میں ہے نا، اس کو علم ہو گیا۔
کہ میرا فلاں بیٹا میرا فلاں بھائی دعا مانگ رہا ہے اس لیے وہ خوش ہو گیا۔ میں نے کہا تو پاکستان میں وہ انگلینڈ میں خوش ہو گیا، تو اگر تو بابا فرید کے لیے کوئی اچھا جملہ بولے گا تو بابا فرید تو پاک پتن بالکل قریب ہے، اس کو کیوں پتہ نہیں چلتا؟ دادا صاحب کو کیوں پتہ نہیں چلتا؟ پیر سیال کو پتہ کیوں نہیں چلتا؟ میں نے کہا یہ تو حدیث کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا اب بتا، اب تو میں نے حدیث پڑھ دی، اب بتا ہمارا نظریہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابھی میں نے اتنی بات کی تو ایک آدمی پیچھے سے کھڑا ہو گیا، مجھے کہنے لگا جی حدیث صحیح ہے، میں نے مسئلہ مان لیا، ایک سوال میں نے اور کرنا ہے، پہلے اس کو بٹھاؤ۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ میرا والد ہے، اس نے پہلے بھی میرا ایک بازو توڑ دیا ہے، اب دوسرا توڑے گا یہ، تو اس لیے اس کو بٹھاؤ، میں نے ایک مسئلہ اور پوچھنا ہے۔ باپ سننی تھا پکا، اس کا ماموں اٹھا کہنے لگا او تیری ماں نے فلاں مزار پہ جا کے دعا مانگی تھی، منت مانگی تھی، تب تو پیدا ہوا، آج تو کہتا ہے میں بزرگوں کو نہیں مانتا۔ اس کا ماموں کھڑا ہو گیا۔ تو یہ بعد میں عقیدے خراب ہوتے ہیں، اور یہ بھی بتا دوں کیوں خراب ہوتے ہیں۔ ہم کسی ولی کامل، کسی کامل پیر کی بیعت نہیں کرتے۔ جو آدمی کسی کامل پیر کا مرید ہو جائے اس کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا، شیطان کا داؤ اس پر چل نہیں سکتا۔ اصل میں عقیدہ خراب تب ہوتا ہے جب شیطان کا ہم پر حملہ ہوتا ہے، خواہ وہ عالم بھی ہو، جتنا مرضی بڑا عالم ہو، اگر کسی کا مرید نہ ہو، کسی ولی کامل کا، کسی پیر کا مرید نہ ہو، یعنی اس کی لگامیں پکڑنے والا کوئی نہ ہو، وہ شترے بے مہار بن کر جو جی چاہے وہ کرتا ہے، یہی معاملہ بنا مرزا غلام احمد قادیانی سے۔ یہ بہت بڑا عالم تھا، عیسائیوں کے ساتھ بڑے مناظرے کرتا تھا، ہندوؤں کے ساتھ مناظرے کرتا تھا، سکھوں کے ساتھ مناظرے کرتا تھا، برہمنوں کے ساتھ مناظرے کرتا تھا۔ اس کو عزت مل گئی، جب عزت مل گئی اب سنبھالنے والا اس کو کوئی نہیں تھا، تو فوراً اس کی فرقی گھوم گئی۔ اس نے کہا میں تو اللہ کا نبی ہوں، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اسی لیے سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاگ بنا دودھ جمدا نہیں، جاگ بنا دودھ جمدا نہیں، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو۔ تو اب جاگ لگانے والا بھی تو کوئی چاہیے۔ دودھ تو آپ نے گرم کر لیا لیکن وہ جمے گا نہیں جب تک جاگ نہیں لگے گی۔ تو جاگ لگانے والا کوئی پیر کامل ہو۔ میں لفظ پیر کامل اس کے لیے بولتا ہوں جو شریعت کو جانتا بھی ہو، شریعت کو پر عمل کروانا بھی جانتا ہو۔ جس کو خود شریعت کا پتہ نہیں، یہ بات میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، جس کو خود شریعت کا پتہ نہیں اس کا بیعت ہوا نہ ہوا ایک برابر ہے۔ پیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مرشد کا کام یہ نہیں ہوتا کہ مجھے مانو، وہ تمہیں اللہ رسول سے ملاتا ہے۔ پیر کامل وہ ہے جو اللہ رسول سے ملائے، اور جو کہے نہیں تم میرے ارد گرد چکر لگاتے رہو بس میں تمہیں بچا لوں گا، وہ پیر کامل نہیں ہے، وہ دکاندار ہے، وہ کاروباری ہے، وہ سوداگر ہے۔ اور اس کے پیچھے نہ لگنا، وہ خود تو ڈوبا ہوا ہے تمہیں بھی لے ڈوبے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور یہ بڑی پتے کی بات ہے کہ اگر مرشد پڑھنا ہے، مرشد پکڑنے کے لیے اس کے اندر مرشد والی ساری علامتیں بھی موجود ہوں۔ اور یہ بڑا باریک مسئلہ ہوتا ہے، ہم اس کو سیریس لیتے ہی نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے یار تو کس کا مرید ہے؟ کہتا ہے میں فلاں کا مرید ہوں۔ کہنے لگا اچھا چلو جب آپ نے اب جانا ہوگا نا مجھے بھی ساتھ لے جانا، مجھے بھی کرا دینا۔ نہ پیر صاحب کو دیکھا نہ پرکھا، اب دوسرے کے کہنے پر مرید ہو گئے۔ ایسے مرید نہیں بنا جاتا، دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ پرکھنے کے بعد دیکھیں تم نے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو ایک بی بی نے پیالہ خریدا مٹی کا،
اس کو بار بار ادھر ادھر ٹھوک بجا رہی ہے۔ میں نے کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگے اس کو ٹکا دینا ہے۔ اس وقت ٹکے چلتے تھے۔ اس کو ٹکا دینا ہے تو میں دیکھ رہی ہوں پیالہ کہیں سے کچا اور پرپلا تو نہیں، کہیں سے تڑکا ہوا تو نہیں۔ ارے جس نے ٹکا خرچنا ہو وہ تو پیالے کو کھڑکا کے دیکھتا ہے کہیں پرپلا تو کچا تو نہیں۔ تو جس پیر کو ہاتھوں میں تو نے اپنے ہاتھ دے دینے ہیں، بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو تم بیچ دیتے ہو اس کے ہاتھوں میں، اور اتنے ہی سستے بک جاتے ہو، اس کو دیکھتے نہیں، کچے پرپلے اور تڑکے پیروں کے مرید بن جاتے ہو۔ ایسے پیروں کے مرید بننے کا فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہوگا۔ ضلع بابل نگر میں میرا ایک پروگرام تھا، اس آدمی نے محفل کروائی، تو میں گیا پروگرام کے لیے، تو عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو مجھے کہنے لگا کھانا کب کھانا ہے؟ میں نے کہا ابھی نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں کھا لیتے ہیں، ٹائم تو ہے ابھی۔ تو نماز پڑھ کے ہم کھانا کھانے بیٹھے، تو مجھے کہنے لگا اس سے ہمارے پیر بہتر ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا نہ انہوں نے کبھی خود نماز پڑھی ہے، نہ ہمیں کبھی کہا ہے۔ ہمارے پیر بہت اچھے ہیں اس معاملے میں، نہ انہوں نے کبھی خود نماز پڑھی نہ ہمیں کہا ہے، اور ہم وہاں آستانے پر جتنے دن مرضی رہیں، نہ وہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ ہمیں کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو پتہ لگے گا قیامت کے دن کہ وہ اچھے تھے کہ بہت ہی اچھے تھے۔ تو اس لیے جو شریعت میں تمہیں چھوٹ دیتا ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے اور اپنا بھی دشمن ہے۔ ایک آدمی کسی پیر کا مرید ہو گیا، کہنے لگا بیٹا آج کے بعد نماز کی ضرورت نہیں ہے، میں پلس رات پہ پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کہا حضور پلس رات تو بڑی دور ہے، قبر میں جب وہ مجھے ماریں گے اس وقت کون پہنچے گا؟ قبر میں جو فرشتے گرزیں لے کر آئیں گے وہاں کون پہنچے گا؟ تو اگر تم چاہتے ہو کہ قبر میں اگر گرزوں والے فرشتے آئیں تو مجھے بچانے کے لیے کوئی آ جائے، تو آج شریعت کی پاسداری کر، شریعت کی پابندی کر، نماز کی پابندی کر، روزے کی پابندی کر، اپنے بیٹھنے اٹھنے کو شریعت کے مطابق کر، چہرے پہ میرے نبی کی سنت سجا لے، اپنا لباس حجامت نبی کی سنت کے مطابق کر لے، پھر تو قبر میں جائے گا، وہ گرزوں والے بعد میں پہنچیں گے، میرا مصطفیٰ پہلے پہنچ جائے گا۔ لیکن جب تم نے میرے آقا کی باتوں کو ماننا ہی نہیں، کلمہ میرے نبی کا پڑھتے ہو، باتیں اوروں کی مانتے ہو، رب اللہ کو مانتے ہو اور احکامات کسی اور کے مانتے ہو، تو مجھے بتاؤ پھر قبر میں گرزوں والوں سے کون بچائے گا؟ اور جو پیر کامل ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بچا لوں گا، وہ کبھی نہیں کہتا۔ اس سے آپ جب بھی ملیں گے جناب ہمارے لیے دعا کریں، وہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے کرتا ہوں تم میرے لیے کرو، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں تم میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے معاف کرے۔ وہ تو عاجزی کرتے ہیں، عبادت بھی سب سے زیادہ اور پھر بھی اتنی عاجزی۔ اور یہ جو ڈبے پیر ہیں عبادت کا تو ان کو پتہ ہی نہیں، نماز روزے کا پتہ نہیں، چرس پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بس انہی میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے ساری۔ اور اب کہیں کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ اللہ رسول سے ملائیں گے، ان کو تو آپ خود اللہ رسول کے رستے کا پتہ نہیں، وہ تمہیں وہ رستہ کیسے دکھائیں گے؟ جب تک تمہیں پیر کامل نہ ملے تو کم از کم تم شریعت کی پابندی تو کرو، نماز پڑھو۔ نماز کا ایک اپنا الگ فائدہ ہے، نماز کی برکات اور نماز کی روحانیت الگ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے نہیں روحانیت کیا ہے، کہتے ہیں جی وہ میں نے وہ نماز پڑھتے ہوئے مجھے پورا سال ہو گیا،
لیکن وہ کپاس کو کیڑا اس مرتبہ بھی لگا تھا، وہ مونجی کو کیڑا لگا ہوا تھا۔ میں روز نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، ہماری بھینس 2 دن ہو گئے دودھ نہیں دے رہی، مجھے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ارے اللہ کے بندو، یہ بھینس کو دودھ دینے کے لیے یہ نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ نماز یہ مونجی کا کیڑا ہٹانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، یہ نماز تو پڑھی جاتی ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، اس لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ جی ہم پہ فرض ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ آقا کون کون سی؟ فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے، بیویاں پسند ہیں، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھیں نماز سے ٹھنڈی ہوتی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی میں بھی خوشبو کو پسند کرتا ہوں، نبی پاک نے پسند کیا تھا، میں نے بھی بیوی کو پسند کرتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا تھا مجھے بیویاں پسند ہیں، تو نماز تیرے ابا جی نے پڑھنی ہے، وہ بھی تو نبی پاک نے فرمایا تھا، وہ بھی تو میرے نبی کا فرمان ہے نا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے کتنی کھلی اجازت دے دی کہ میرا امتی جہاں ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے وہیں نماز پڑھ لے، وہی اس کے لیے مسجد ہے۔ پوری روئے زمین میری امت کے لیے اللہ نے مسجد بنا دی۔ اب یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا کہ جی ہمارا گھر مسجد سے بہت دور تھا میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا۔ بھئی اگر وہاں نہیں پہنچ سکا، بہتر تو یہ ہے کہ مسجد میں جا کر فرض نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، لیکن کسی مجبوری کے تحت نہیں جا سکے تو جہاں تم ہو وہاں بھی تو پڑھ سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو بعض لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے نمازوں کے چور دیکھے؟ سارے کو صلات، نمازوں کے چور۔ آقا وہ کون ہوتا ہے نمازوں کا چور؟ فرمایا جو رکوع سجود ٹھیک نہیں کرتا، وہ نمازوں کا چور ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ نماز پڑھتے ہیں، طریقہ یہ ہے کہ ہم رکوع گئے تو بڑے سکون کے ساتھ رکوع چلے گئے، اور جب رکوع سے کھڑے ہوئے تو یوں کھڑے ہونا ہے کہ سارے اعضاء اپنی اپنی جگہ پہ چلے جائیں، اس کے بعد سجدے میں جائیں۔ پھر جب سجدے میں گئے تو سجدے سے اٹھ کر دوزانوں بیٹھنا ہے، کم از کم اتنی دیر تو بیٹھو کہ سبحان اللہ آدمی ایک مرتبہ کہہ لے، کم از کم اتنا تو بیٹھو۔ پھر جب تسلی کے ساتھ بیٹھ کے پھر سجدے جاؤ۔ لیکن میں نے کئیوں کو دیکھا وہ سجدہ کرتے ہیں، تھوڑا سا سر اٹھایا پھر دوسرا سجدہ کر دیا، وہ سیدھے بھی نہیں ہوتے۔ ان کو میرے نبی نے سارے کو صلات کہا ہے، نماز کے چور کہا ہے۔ جب آپ وقت نکال کے مسجد میں آ ہی گئے تو اب پھر نماز کے تقاضے پورے کرو، نماز کے تقاضے پورے کرو۔ کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسجدوں میں، کچھ نمبرداری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ نمبرداری نہیں چاہیے، یہاں نماز چاہیے، عاجزی چاہیے۔ مسجد میں آ جاؤ، جہاں جوتیاں اتارتے ہو نا وہاں اپنا تکبر، اپنی یہ نمبرداری وہاں رکھ کے آؤ۔ مسجد میں سبھی برابر ہیں، خواہ ایک مزدور ہے اور ایک میل آنر ہے، کوئی فرق نہیں دونوں میں، وہ برابر ہیں۔ مسجد میں یہ برتری ختم ہو جاتی۔ ہاں مسجد میں برتری کس کو حاصل ہے؟ جو زیادہ متقی ہوگا، جو زیادہ پرہیزگار ہوگا، اس کو اللہ نے عزت دی ہے، مال کو عزت نہیں دی۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ وہ باتیں ہیں جو کہ تلخ باتیں ہیں، لیکن یہ کرنا بھی مجبوری ہے، ان کو سننا بھی آپ کی مجبوری ہوگا اور اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ
پاک پروردگار سب حاضرین کی حاضری قبول فرما۔ مولا جتنے بھی حاضر ہیں سب کی تمام نیک دلی مرادیں پوری فرما۔ مولا مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جتنے بھی حاضر ہیں سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، پچھلے سارے گناہ معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا سب کی سحریاں قبول فرما، افطاریاں قبول فرما، روزہ رکھنا قبول فرما، صدقہ نبی پاک علیہ السلام کا قرآن کی تلاوت قبول فرما، تراویح قبول فرما، قرآن پڑھنا اور سننا قبول فرما۔ مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جتنے بھی حاضر ہیں ان میں ان کے عزیز و کارم میں سے جو بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما، جو کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں مولا ان کی پریشانی دور فرما، جو گھریلو معاملات میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا صدقہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ ہمارے پاس قبرستان ہے، اس قبرستان میں جتنے بھی مومن مسلمان دفن ہیں سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو منور فرما۔ مولا صدقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط فرما، ملک پاکستان کو تمام بحرانوں سے نجات عطا فرما۔ مولا ملک پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو سکھ اور چین کی زندگی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا